روزے کے توڑنے کا کفارہ فقہا نے کیا بیان کیا ہے؟ احادیث رسول اور فقہا کرام کی روشنی میں واضح طور پر بتلائے کہ ایک روزے کا کفارہ کیا ہے۔ کیا رمضان المبارک کے علاوہ روزے کا بھی کفارہ ہے یا صرف رمضان ہی کے روزے کا کفارہ ہے؟ شرعی حکم سے آگاہ فرمائے۔ جواب: رمضان المبارک کا روزہ توڑنے کا کفارہ فقہا نے یہ بیان کیا ہے، پہلا حکم غلام یا باندی کو آزاد کرنا، لیکن یہ صورت موجودہ دور میں ممکن نہیں ہے۔ لہذا اگر یہ ممکن نہ ہو، جیسا کہ آج کل کا دور چل رہا ہے، اس میں تو غلام باندی ملنا ہی ممکن کہ ہے ہی نہیں، تو ملیں گے کہاں سے؟ تو پھر فقہا یہ لکھتے ہیں کہ لگاتار 2 مہینے کے روزے، لگاتار 2 متتابعین 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے کہ درمیان میں کسی بھی اعتبار سے اس کا ایک روزہ بھی قضا نہ ہوا ہو، چھوٹا ہوا نہ ہو۔ ایک روزہ بھی اگر اس نے چھوڑ دیا، ناغہ کر دیا، تو پھر ایسی صورت میں قرآن کے اسلوب کے مطابق 9 اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ لہذا درمیان میں 2 مہینہ روزہ مسلسل رکھنا ہے، اس میں ایک بھی روزہ چھوٹنے نہ پائے۔ اور اگر اس کی بھی قدرت اور طاقت نہیں ہے تو پھر تیسرا حکم 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھلانا ضروری ہے، کھانا کھلائے۔ اب اس صورت میں عورت، اس کے اوپر اگر کفارہ ہوا تو یہ 2 مہینے روزے تو نہیں رکھ سکتی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ یہ مسئلہ تو آئندہ آئے گا، لیکن مختصراً یہ کہ جو درمیان میں اس عورت کو حیض اور ماہواری کا دن ہوتا ہے، فقہا لکھتے ہیں ان دنوں میں وہ روزہ چھوڑ دے گی، یہ اس کے لیے مانع نہیں ہے۔ چنانچہ یہ تفصیل ابھی آگے آئے گی، یہاں اس کی بحث نہیں۔ بہرحال مرد اگر کوئی اس طریقے سے روزہ توڑتا ہے تو کفارہ اس کے لیے 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھنا ہے، جس میں ایک روزہ بھی درمیان میں چھوٹنا نہیں چاہیے، یہی اس کے ذمے ہے قضا کا کفارے کا حکم۔ چنانچہ عبارت ہے وَالْكَفَّارَةُ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَيْسَ فِيهَا يَوْمٌ۔ اس عبارت کو جو ہے بڑی لمبی عبارت نور الایضاح کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور اس کی شرح جو مراقی الفلاح تحتاوی علی مراقی الفلاح ہے، اس کی 366 صفحے پر نقل کیا گیا ہے۔ الفتاوی الولوالیجیہ، اس کی پہلی جلد 225 صفحہ، اور مجمع الانہر پہلی جلد 239 صفحہ، البحر الرائق جو دوسری جلد 277 صفحہ، دیوبند زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ، شامی جو دیوبند زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی تیسری جلد 390 صفحے پر، کتاب المسائل دوسری جلد 169 صفحہ اور 170 صفحے پر اس کو بیان کیا گیا ہے۔